حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر ایک واقعہ روایات کے اندر ہے، اور یہ واقعہ جو اللہ رب العالمین نے عرش معلیٰ پر لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میری غضب پہ حاوی ہے، اور آپ یہ واقعہ سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ رحمت جو ہے وہ غضب پہ کیسے حاوی ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے بندے کی مغفرت کے اوپر کیسا خوش ہوتا ہے۔ یعنی ایسا رب العالمین ہے کہ جب بندہ اس سے اپنی بخشش کرواتا ہے، مغفرت طلب ہوتا ہے، تو اللہ پاک خوش ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک حکایت ہے، روایت ہے کہ ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر بہت زیادہ گناہ گار شخص تھا اور اللہ کے حکموں کی عدولیاں کرتا تھا، اور روایات کے اندر ہے کہ اتنا زیادہ وہ شخص گناہ گار اور فاسق تھا کہ محلے کا ایک ایک بچہ تک جانتا تھا کہ اس سے بدکار شخص کوئی نہیں ہے۔ وہ شخص بیمار ہو گیا، بیمار ہوا تو لوگوں نے کہا یار یہ بیمار ہو گیا، جسم اس کا گلنے سڑنے لگ پڑا، تو کیوں نہ اس کو بجائے اس کے ایسے ہم باہر ڈھیر میں پھینکیں، جیسے پرانے وقتوں میں ہوتا تھا شہر سے باہر ایک گند کا ڈھیر ہوتا تھا، تو انہوں نے کیا کیا، اس کو اسی طرح اپنے بستر سمیت اٹھا کے اس گند کے ڈھیر کے اوپر پھینکا۔ جب اس کو گند کے ڈھیر کے اوپر پھینک دیا تو وہ کہتے ہیں نا کہ جب کچھ نظر نہیں آتا تو وہ ایک ذات نظر آتی ہے۔ اب وہ شخص جیسے ہی اس نے دیکھا کہ مجھے یہاں پر تو اب پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، فوراً اس کی رب العالمین کی طرف نگاہ گئی اور آسمان کی طرف اس نے دیکھ کر کہا یا اللہ آج تیرے در پہ آ گیا ہوں، دنیا والوں نے مجھے چھوڑ دیا، تیرے در سے مجھے مغفرت نہیں ملے گی تو میں کہاں جاؤں گا۔ اے میرے رب میرے گناہوں کو معاف فرما، اور میں پکی سچی توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد آئندہ کسی گناہوں میں نہیں جاؤں گا، تیرے کسی حکموں کی عدولی نہیں کروں گا، تیرے کہے ہوئے طریقوں کے اوپر چلوں گا، تیرے نبی کی باتیں مان کے ان کے اوپر عمل کروں گا۔ اور گریہ وزاری کی اور ایسی توبہ کی کہ روتا رہا اور توبہ کرتا رہا، یہاں تک کہ اس شخص کی موت واقع ہوگی۔ اب جیسی موت واقع ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فوراً اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر دی اور فرمایا کہ اے موسیٰ کہ جاؤ جا کے فلاں شہر کے باہر ڈھیر کے اوپر میرا ایک دوست فوت ہو گیا، اس کی جا کے جنازہ پڑھو اور منادی کرا دو کہ جس شخص نے بھی اس کا جنازہ پڑھا میں ان سب کو بخش دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شہر میں منادی کرا دی، اب کون شخص نہیں چاہتا کہ میری مغفرت ہو، مجھ پر اللہ رب العالمین کی خاص رحمت ہو، مجھے گناہوں سے جتنے میرے گناہ ہوئے ہیں ان سے مجھے چھٹکارا مل جائے۔ اب پورے کا پورا شہر امڑ آیا اور ہر بندہ چاہ رہا کہ میں اس کی جنازہ پڑھوں۔ اب اس کو تجہیز و تکفین ہوئی، اس کو جب جنازہ پڑھا گیا، لوگ جوک در جوک آئے اور دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کون اللہ والا ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری بخشش ہو گئی ہے۔ جب انہوں نے آ کے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں، تو وہی بدکار شخص ہے جس نے سارے عمر اللہ رب العالمین کی حکموں کی عدولی کی اور اللہ کی نافرمانی میں گزارا اور شراب اور کباب کی محفل کو سجاتا رہا۔ فرمایا کہ موسیٰ تم نے تو ہمیں برباد کر دیا، یہ تو بدکار شخص ہے، اس کی وجہ سے ہماری کیسے مغفرت ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی فوراً ہوئے اور اللہ رب العالمین سے درخواست کی کہ اللہ یہ کیا ماجرا ہے، سارے لوگ تو اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس شخص نے مجھ سے ایسی مغفرت مانگی ہے اور ایسی بخشش مانگی ہے کہ میں نے اس کو چھوڑ اس کے جنازہ پڑھنے والوں کی سب کی مغفرت کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیوں؟ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اللہ پاک تمہارے سب کے سب گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور وہی میں نے آپ سے شروع میں بتایا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کی رحمت غضب کے اوپر کس طرح حاوی ہے، تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے رب سے سچی پکی توبہ کریں۔ ٹھیک ہے، توبہ یہ ہوتی ہے
اس کو کہتے ہیں کہ وہ جو گناہ ہوا ہے وہ آئندہ زندگی میں نہ ہو. یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، آئندہ میری اس گناہ سے توبہ، آئندہ کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا. اور اگر جیسے ہمارا ہوتا ہے آج ہم نے گناہ کی معافی مانگی، کل ہم پھر اس گناہ کے اوپر پکی سچی توبہ ہوگی تو اللہ رب العالمین کے ہاں جتنے بڑے سے بڑا بھی گناہ ہوگا اللہ پاک اس کو معاف فرما دیتے ہیں. اور ایک دفعہ جیسے کہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص ہندو تھا، 90 سال تک وہ بت کی عبادت کرتا رہا، اور یا صنم بت کو کہا جاتا ہے، تو وہ یا صنم کہتا تھا. 90 سال کی عمر میں اس کی غلطی سے اس کے منہ سے نکل کے یا سمت، تو فوراً اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرا بندہ کیا کہتا ہے؟ تو فرشتوں نے عرض کی یا اللہ اس نے تو 90 سال تک یا صنم کہا، اور آج اس نے کہا بھی تو بھول کے کہا. فرمایا اللہ رب العالمین نے بھول کے سے ہی اس نے میرا ذکر تو کیا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور مختلف جیسے معافی مانگنے کے ہیں، اپنے رب العالمین سے معافی مانگیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں. تھینکس فار واچنگ. ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں.